حفصہ جو تھی سیدہ حفصہ حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ ابن عمر کی بہن اور ام المومنین بھی، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جاؤ، حضرت معاویہ آئے ہیں تو وہ خطبہ دے رہے ہیں، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں فتنہ نہ شمار کر لیا جائے، تو تم جا کے ان کی تقریر سنو، کیونکہ اس وقت پولیٹیکل اختلافات تو چل رہے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر پھر وہ مجبوراً چلے گئے، اور وہاں پہ حضرت معاویہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ تم میں جو اس امر خلافت کے اندر خواہش رکھتا ہے نا، وہ اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اور یہ کنایا کیا انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف۔ وہ اگلی جو اس روایت کا حصہ ہے بخاری کا، وہ آپ کو کلیئر کر دے گا۔ اب یہ اتنا بڑا جملہ تھا، اب مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن عمر کا باپ وہ ہے کہ جن کی وجہ سے رومن امپائر گری ہے اور شام مسلمانوں کے پاس آیا، اور اس شام میں بیٹھا ہوا ایک شخص امیر شام، وہ اسی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے جی، یہ اصول الکافی شریف نہیں ہے، ہاں یہ مولانا شریف نہیں ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ اب عبداللہ بن عمر کو غصہ تو آیا، لیکن خاموش ہو گئے، اور وہ خاموش کیوں ہوئے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی صدیوں سے لوگ کیوں نہیں بول رہے تھے، اس زمانے میں نہیں لوگ بول سکے۔ وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب والی بات ہے کہ ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا، ہاں حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر دونوں کی نیچرز میں فرق تھا۔ تو بعد میں ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے کہ آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ تو کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، یعنی وہ احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو یوں لے کے بیٹھے تھے، اور میں اسے اسی بھرے مجمع میں جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے جنگ کی تھی جب تم لوگ کافر تھے اور ہم لوگ مسلمان تھے، یعنی تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کر طلقاء فتح مکہ کے موقع پر تم لوگوں نے معافی مانگ کے اسلام قبول کیا، تم لوگ آج آ کے عمر اور اس کے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ہم اس سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ مجھے بتائیں، جو شخص یہ کہے کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اس نے علی کی خلافت کہاں سے مانگی تھی؟ یہ اب سنی شیعہ سے مسئلہ اٹھ چکا ہے جی۔ وہ قصاص عثمان چاہتے تھے، قصاص عثمان چاہنے والا یہ کہے گا کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو انٹینشن انہوں نے خود کھول کے بتا دی۔ اچھا، تو وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا اپنی گوٹ کھولوں اور میں سے کہوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اور تیرے باپ سے زیادہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے تمہیں مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے، یعنی تم لوگ کافر تھے اور ہم نے تم سے جنگیں لڑی ہیں۔ اور امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر مسلمان تھے اور حضرت معاویہ اور ان کے والد کافر تھے، یہ اس میں سے انہوں نے رزلٹ نکالا ہے۔ اچھا، اب یہ بڑی حیران کن بات ہے، اسے آپ کرامت سمجھیں یا انٹینشنلی ایسا ہوا؟ یہ سیم الفاظ صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں حضرت عمر کے بھی۔ ایک تو وہ بخاری میں حدیث ہے نا، جب آپ کو زخم لگے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی اور کہا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ اپنی وفات تک ان سے راضی رہے: علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، ان میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا میرے بعد۔ اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغے نے آپ کو ٹھونگ ماری ہے، اس کے بعد آپ نے جمعہ والے دن خطبہ دیا اور اگلا جمعہ آپ کو نصیب نہیں ہوا، بدھ والے دن آپ کی شہادت ہو گئی، اور کہا کہ میں نے خواب دیکھی اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر میں اچانک مارا جاؤں تو اپنی خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے۔ اس کے آگے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ تم دیکھو گے کہ ان 6 بندوں کی مخالفت وہ لوگ کریں گے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اسلام کے لیے مارا ہوا ہے، اور اگر وہ مخالفت میں سامنے آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں۔ اتنے سخت الفاظ ہیں، ہاں جی۔ اب یہ آپ نے تلاش کرنا ہے یہ اللہ کے دشمن کن کو کہا انہوں نے کہ جن سے میں نے اسلام کے لیے خود جنگ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ رومنز اور پرشینز کا ذکر ہو رہا ہے، اور رومنز اور پرشینز کو صحابہ کرام نے اپنے مشورے میں شامل کرنا تھا کہ حضرت آپ بتائیں کہ ہم نے کس کو خلیفہ چننا ہے۔